عزیز طالبات السلام علیکم۔ حصہ شاعری میں سب سے پہلے ہم ولی دکنی کو پڑھیں گے۔ ہمارے نصاب میں ولی دکنی کی غزلیں پہلے شامل ہیں، تو اس حوالے سے ولی دکنی کی زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ولی محمد ولی دکنی، حیات اور ادبی خدمات۔ ولی محمد نام اور ولی تخلص تھا۔ 1635 میں احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی شہرت ولی دکنی کے نام سے ہے کیونکہ اس زمانے میں گجرات کا شمار دکن میں ہوتا تھا۔ ولی دکنی نے اس وقت کی مناسبت سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ولی دکنی کی شاعری بہت اعلیٰ درجے کی تھی، چنانچہ ولی دکنی نے جب دہلی کا سفر کیا تو ان کے کلام کی خاص قدر کی گئی اور شاعری کے نئے دور کا آغاز اسی وقت سے ہوا جب ولی کا کلام دہلی پہنچا۔ ولی دکنی کا انتقال 1724 اور 1725 کے درمیان ہوا۔ ولی دکنی اردو غزل کے اولین اور معتبر شاعر مانے جاتے ہیں۔ ولی دکنی کو اردو غزل کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کی غزلوں کا خاص موضوع حسن و عشق ہی ہے۔ ان کی غزلوں میں محبوب کے حسن و جمال، محبوب کے سراپے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ عشق مجازی کے ساتھ ساتھ ولی کے کلام میں عشق حقیقی بھی نظر آتا ہے۔ تصوف اور فلسفیانہ انداز بھی پیش کیے ہیں۔ غم جاناں کے ساتھ غم دوراں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ولی دکنی کا انداز بیان صاف، سادہ اور آسان ہے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بحروں میں غزلیں کہی ہیں۔ ان کی غزلوں میں دلکشی، لطف اور تاثر ملتا ہے۔ زبان بھی سہل اور آسان استعمال کی ہے۔ ان کی زبان قدیم اردو یعنی دکنی اردو ہے۔ ولی دکنی بے شک اردو غزل کے کامیاب اور معتبر شاعر ہے۔ آج تک ان کی مقبولیت اور عظمت قائم ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ ولی دکنی کی زندگی اور ان کے شاعری کے حوالے سے چند باتیں۔ ولی دکنی کا اصلی نام ولی محمد تھا اور وہ احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ولی دکنی کو ولی دکنی کیوں کہا جاتا ہے، یا ولی دکنی یا ولی محمد ولی دکنی کے نام سے کیوں مشہور ہیں۔ چنانچہ جب مغلیہ سلطنت یا اس سے پہلے جو بھی حکمران جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی انگریزوں سے پہلے، تو یہ جو دکن کا علاقہ ہے، تو عموماً دکن کا علاقہ جس کو آج ہم ساؤتھ انڈیا کہیں گے، جس میں گجرات آتا ہے، جس میں بنگلور آتا ہے، جس میں میسور آتا ہے، تو یہ جس میں مہاراشٹر آتا ہے، جس میں یہ حیدرآباد آتا ہے، تو یہ علاقے جو ساؤتھ انڈین علاقہ ہیں اس کو اس زمانے میں دکن پلیٹو کے نام سے جانا جاتا تھا، یا اردو میں عام طور پر ہم اس کو دکن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے صوبے تھے، بہت سارے خطے تھے، اور گجرات بھی دکن کے حصے میں آتا ہے۔ اور چونکہ ولی دکنی کی پیدائش دکن میں ہوئی اور یا گجرات میں ہوئی اور وہ دکن کا حصہ تھا، اس لیے ولی دکنی یا ولی محمد ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور یہاں جو دہلی، جو یو پی، بہار، پنجاب، یہ جو علاقے تھے ان کو کہتے تھے شمالی ہند۔ اور ولی دکنی جب پہلی بار 1700 میں یا 1711 میں جب وہ دہلی آئے، شمالی ہند آئے، تو یہاں کے شاعروں نے ان کی شاعری کو خوب پسند کیا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا تجربہ کسی نے نہیں کیا تھا، جس کو اردو کا پہلا نام یا جو اس کا پرانا نام وہ چونکہ دکنی بھی ہے، تو ولی دکنی نے سب سے پہلے یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے دکنی زبان یعنی اردو زبان کو بھی شاعری میں استعمال
کیا ہے۔ یہ ولی کی انفرادیت ہے، اسی لیے ان کو بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ غزل کا بابائے آدم، یعنی غزل کی شروعات، اردو غزل کی شروعات ولی دکنی نے ہی کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ولی دکنی نے جو ان کی غزل کا موضوع رہا ہے وہ حسن و عشق ہی رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے زیادہ تر محبوب کے حسن و جمال، ان کی ناز و ادا، ان کی خوبصورتی کا ہی بیان کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں ولی دکنی کے حوالے سے۔ شکریہ۔